السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے نائب وزیر اعظم نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ شہباز شریف آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی خصوصی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ میئر کراچی انتخاب ہتکڑیوں میں جکڑے، PTI نمائندے ووٹ دینے پہنچ گئے۔ کراچی پر پیپلز پارٹی کا راج، مرتضی وہاب میئر اور سلمان عبداللہ ڈپٹی میئر منتخب۔ آرٹس کونسل کے باہر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں تصادم۔ بائپر جوائے آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ KT بندر میں موسلا دھار بارش، تیز ہواؤں سے کھمبے گر گئے۔ طوفان کے پیش نظر ملک کے ساحلی علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ عالمی بینک کی پاکستان کے لیے $20 کروڑ امداد کی منظوری۔ IMF کے نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز پر شدید اعتراضات۔ IMF کی نمائندہ برائے پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کا موقع گنوا دیا، منظوری سے قبل مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ ریجنل کنیکٹیویٹی کی جانب اہم قدم، کراچی بندرگاہ پر روسی جہاز سے تیل کی منتقلی مکمل۔ پیور پوائنٹ نامی جہاز میں 45,142 میٹرک ٹن تیل تھا۔ روسی تیل کی درآمدی ادائیگی چینی یوان میں کی گئی۔ کینیڈا روس تعلقات مزید کشیدہ، کینیڈا نے روس کا کارگو جہاز ضبط کر لیا۔ روس کا کہنا ہے کینیڈا کے ساتھ تعلقات منقطع ہو سکتے ہیں۔ روس نے اپنے جہاز کو ضبطگی کو چوری قرار دے دیا۔ ملک بدری کا سامنا کرنے والے بھارتی طلبہ کے لیے کینیڈا کا بڑا اعلان۔ کینیڈین امیگریشن منسٹر کا کہنا تھا کہ فراڈ کے شکار بین الاقوامی طلبہ کو ملک بدر نہیں کریں گے۔ کچھ غیر ملکی تعلیم کی آڑ میں کینیڈین امیگریشن سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گلوبل T20 کی 3 سال بعد واپسی، پاکستانی کھلاڑی بھی اپنا جادو چلائیں گے۔ ایونٹ میں 14 پاکستانی کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ٹیکساس میں گلف آف میکسیکو کے ساحلی علاقوں میں اچانک سے لاکھوں مردہ مچھلیاں نمودار ہو گئیں۔ مچھلیوں کی ہلاکت پانی میں آکسیجن کی سطح کم ہونے سے ہوئی۔ سیاحوں کے لیے انتباہ جاری، ساحل پر نہ جانے کی ہدایت۔ فلسطینی صدر محمود عباس 5 روزہ دورہ چین پر۔ چینی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے تنازع کے تصفیے کے لیے فلسطین کی حمایت کریں گے۔ چین فلسطین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے قیام کا اعلان کریں گے، جو اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ باکو ایئرپورٹ پہنچنے پر آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ باکو ایئرپورٹ پہنچنے پر آذربائیجان کے نائب وزیر اعظم یگوف ایوبوف، نائب وزیر خارجہ النور مامدوف نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ شہباز شریف آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت تعاون کے اہم شعبوں پر بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما کثیر الجہتی فورمز میں باہمی تعاون کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ شہباز شریف آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی خصوصی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف
نوید قمر، مصدق ملک، طارق فاطمی اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت تعاون کے اہم شعبوں پر بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما کثیر الجہتی فورمز میں باہمی تعاون کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات عقیدے، ثقافت اور تاریخ کی مشترکات سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات باہمی اعتماد اور علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کے تبادلے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ قیادت کی سطح پر متواتر تبادلے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ ڈپٹی میئر کا تاج بھی پیپلز پارٹی کے سلمان عبداللہ کے سر سج گیا ہے۔ میئر کراچی کا نتیجہ آنے کے بعد آرٹس کونسل کراچی کے باہر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا، جس میں پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب میئر کراچی منتخب ہو گئے، جبکہ ڈپٹی میئر کا تاج بھی پیپلز پارٹی کے سلمان عبداللہ کے سر پر سج گیا ہے۔ میئر کراچی کا نتیجہ آنے کے بعد آرٹس کونسل کراچی کے باہر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ دونوں جانب سے پتھراؤ کیا گیا۔ پولیس اور رینجرز نے کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کے درمیان مقابلہ ہوا۔ شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ کی گئی۔ تحریک انصاف نے حافظ نعیم الرحمان کی حمایت کا اعلان کیا، تاہم ان کے منتخب نمائندوں پر مخالف امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کے الزامات لگائے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر 9 مئی واقعے کے تناظر میں گرفتار تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن لایا گیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے 161 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ دوسری جانب ڈپٹی میئر کا الیکشن بھی پیپلز پارٹی جیت گئی۔ سلمان عبداللہ مراد 173 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے ہیں۔ آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم کو الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا تھا، جہاں ووٹنگ کے لیے اراکین کی آمد صبح 9 بجے سے جاری تھی اور مختلف اوقات میں 300 سے زائد ارکان کے پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بعد آڈیٹوریم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے میئر کراچی کے امیدوار مرتضی وہاب کے لیے شو آف ہینڈز کرایا گیا، جس کے بعد انہیں ووٹ دینے والوں کی گنتی اور اندراج کیا گیا۔ بعد ازاں حافظ نعیم الرحمان کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وہاب کو 173 اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کو 161 ووٹ ملے۔ بحیرہ عرب کے سمندری طوفان بائپر جوائے کا رخ تبدیل ہو گیا۔ کراچی کے ساحل سے دور ہونے لگا، تاہم آج پاکستانی حدود میں داخل ہوگا اور کیٹی بندر سے ٹکرائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طوفان کراچی سے 247 کلومیٹر اور کیٹی بندر سے 181 کلومیٹر دور رہ گیا، جس کے پیش نظر ساحلی علاقوں سے 73,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن ہدایات کے باوجود بعض افراد اب بھی ساحلی علاقوں میں موجود ہیں اور انہوں نے گھر بار چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق کیٹی بندر اور گرد و نواح میں 12,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ شہر سے لوگوں کا انخلا مکمل کر لیا گیا۔ ڈی سی سجاول امتیاز ابڑو کے مطابق سجاول کے ساحلی علاقوں کے 105 گاؤں کی 53,000 آبادی ہے، جس میں سے 22,000 افراد خطرے کی زد میں تھے۔ ارلی وارننگ سسٹم کے تحت 6,000 لوگوں نے از خود نقل مکانی کی، جبکہ ضلع انتظامیہ نے 16,000 افراد کے انخلا کو یقینی بنایا ہے۔ دوسری جانب سجاول میں چوہڑ جمالی کے علاقوں میں گزشتہ 2 روز سے بجلی کی فراہمی معطل ہے، جس کے سبب پینے کے پانی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے باعث کراچی اور حیدرآباد میں آج اور کل موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ سمندری طوفان کے زیر اثر بدھ کو کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی، جبکہ کیٹی بندر، سجاول اور تھرپارکر میں بھی بارش ہوئی۔ میرپور خاص اور عمر کوٹ میں گرد آلود ہوائیں چلیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار، میرپور خاص، ہب اور لسبیلا میں بھی 16 جون تک موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے اور 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ادھر میرپور خاص سے تیز گرد آلود ہوائیں چلنے سے کئی مقامات پر درخت گر گئے، بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں اور بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ دوسری جانب سمندری طوفان کے خدشے کے پیش نظر بلوچستان کی ساحلی پٹی پر بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بائپر جوائے کے ممکنہ خدشے کے باعث دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ متعلقہ محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔
جبکہ اسپتالوں میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ کمشنر مکران اور قلات طوفان سے نمٹنے کے اقدامات کی نگرانی کریں۔ ماہی گیر سمندر کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ان سے صورتحال پر مشاورت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کو ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے متوقع صورتحال کے مطابق امدادی سرگرمیوں کی تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے اپنی ٹیم، مشینری اور امدادی سامان کے ساتھ گوادر میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کرتے ہوئے اس کے مطابق لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ سمندری طوفان میں ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کی تیاری مکمل رکھی جائے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ مالی معاونت کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف نے نئے مالی سال کے لیے پیش کیے گئے بجٹ میں حکومتی تجاویز پر شدید اعتراضات عائد کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ مالی معاونت کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف نے نئے مالی سال کے لیے پیش کیے گئے بجٹ میں حکومتی تجاویز پر شدید اعتراضات عائد کر دیے ہیں۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ بجٹ منظوری سے قبل اسے بہتر بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بجٹ تجاویز میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کا موقع گنوا دیا گیا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پریس کا مزید کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے وسائل کو کم کیا گیا۔ علاوہ ازیں آئی ایم ایف نے نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو بھی قرض پروگرام کی شرائط کے منافی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ مالی معاونت کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک کے مطابق یہ رقم سیلاب متاثرین کی بحالی و تعمیر نو کے لیے منظور کی گئی ہے، جو خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین پر خرچ کی جائے گی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز منظور کیے گئے۔ رقم سے خیبر پختونخوا کے 55 لاکھ سیلاب متاثرین کو فائدہ ہوگا۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں اگست 2022 کے سیلاب کے اثرات اور پالیسی نے بے یقینی نے پیداوار متاثر کی ہے۔ 7 جون کو جاری عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں اگست 2022 کے سیلاب کے اثرات اور پالیسی بے یقینی نے پیداواری متاثر کی ہے۔ درآمدی، خوراک، توانائی اور خام مال کی ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کی قلت رہی، جبکہ صنعتی پیداوار مارچ 2023 تک 25% کم رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اسلامی ترقیاتی بینک نے سیلاب سے متاثرہ پاکستانی علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے $4 ارب 20 کروڑ دینے کا اعلان کیا تھا۔ کراچی بندرگاہ پر روسی جہاز سے تیل کی منتقلی مکمل ہو گئی۔ 45,000 میٹرک ٹن تیل سے لدا جہاز اتوار کو کراچی پہنچا تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی بندرگاہ پر روسی جہاز سے تیل کی منتقلی مکمل ہو گئی۔ 45,000 میٹرک ٹن تیل سے لدا جہاز اتوار کو کراچی پہنچا تھا۔ اس تیل کی آمد اس ریجنل کنیکٹیویٹی سے جڑا ایک قدم ہے، جو گزشتہ کچھ عرصے میں ہونے والی اسی سلسلے کے قابل ذکر اقدامات میں سے ایک ہے۔ پیور پوائنٹ نامی جہاز میں 45,142 میٹرک ٹن تیل تھا۔ روسی تیل ٹینکر پیور پوائنٹ کو OP2 پر برتھ کیا گیا تھا۔ دوسرا تیل بردار جہاز آئندہ ہفتے روس سے کراچی کی بندرگاہ پہنچے گا۔ 11 جون 2023 کو کل 1 لاکھ ٹن روسی خام تیل میں سے 45,000 ٹن کراچی بندرگاہ پر پہنچا، جس کی درآمدی ادائیگی چینی یوان میں کی گئی۔ 12 جون کو روسی LPG گیس کے 10 کنٹینرز طورخم کے مقام پر پاک افغان سرحد کے راستے پاکستان پہنچے، جس کی درآمدی ادائیگی چینی یوان میں کی گئی۔ 7 جون کو NLC نے افغانستان کے راستے ازبکستان، قازقستان برآمدی سامان پہنچایا۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں دونوں ملکوں کے ساتھ برآمدات کے لیے زمینی راستہ استعمال کیا گیا ہے۔ 4 مئی کو چمن بارڈر کے ذریعے زمینی راستے سے ترکمانستان سے سستی LPG 160 ٹن درآمد کی گئی۔ 22 مئی 2023 کو پاک ایران بارڈر پر مند پشین بارڈر اسٹیٹس مارکیٹ پلیس کو فعال کر دیا گیا۔ یہ تعمیر ہونے والی کل 6 سرحدی مارکیٹوں میں سے پہلی ہے۔ یہ انتہائی خوش آئند خبر ہے کہ پاکستان بتدریج علاقائی روابط کے مرکز کے طور پر پوزیشن کو محفوظ کر رہا ہے۔ پاکستان مستقبل میں بھی معاشی بہتری اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے مسلسل اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔